اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ کو مرض معلوم کرنے کا ایک طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو مریض ہے اس کو دنیا داری کا مسئلہ ہے، شیاطین یا جنات کا مسئلہ ہے۔ ہم دیکھا دیکھی کہیں سنی پہ مریض جو ہے آگے پیچھے ہم چیک اپ کرواتے ہیں، لیکن اگر تو آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ یا وہم ڈل جائے کہ ادھر کے اس کو کوئی ہوائی مسئلہ تو نہیں ہے، تو اب اس آپ شک اور وہم کو کیسے دور کریں گے؟ کیونکہ شک اور وہم جو ہے اس کا علاج جو ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے باوضو حالت میں، اور مریض کو بھی آپ نے وضو کروا دینا ہے، ایک ڈوری جو ہے وہ سر کے بالوں سے ناخنوں تک، پاؤں کے ناخنوں تک آپ نے وہ ماپ لینی ہے۔ پھر اس ڈوری کو آپ نے کاٹ لینا ہے۔ اس ڈوری پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک، اب درود پاک آپ نے کوئی چھوٹے والا نہیں پڑھنا، آپ نے وہ پڑھنا ہے جس کو ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 دفعہ درود پاک آخر میں پڑھنا ہے، جس کو ہم اول و آخر حرف عام میں بلا لیتے ہیں۔ پھر آپ نے اس دھاگے یا ڈوری سے مریض کا جسم پھر ناپنا ہے۔ اگر دھاگے کی جو لمبائی ہے وہ مریض کے جسم سے زیادہ ہو جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جادو یا کوئی اس طرح کی ہوائی چیز کے اثرات ہیں۔ اگر مریض کا جسم لمبا ہو جائے اور ڈوری چھوٹی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شیاطین وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ڈوری بھی برابر رہے اور جسم بھی برابر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو دنیا داری کے حساب سے کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کا دنیا داری کے حساب سے علاج کریں۔ ایک تو مریض کو آپ یہ بتا کر کام کریں، اور دوسرا ڈوری کو آپ مناسب جو ہے وہ جسم کے ساتھ ماپیں۔ یعنی کہ آپ نے جس طرح جو دم کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے ڈوری ناپی تھی جسم کے ساتھ، ویسے ہی دم کرنے کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈوری کو حد سے زیادہ کھینچ دیں، اس حساب سے انشاءاللہ تعالی العزیز یہ معلوم کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کے علاج میں، یعنی کہ ایک طرح کی تشخیص ہو جائے گی۔ اس کے بعد علاج کرنا آپ کے ایک تو بس میں بھی ہوگا اور ایک آپ کے لیے آسان بھی ہوگا۔ وظائف کے بارے میں مزید رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔